بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وے آفیشل میں خوش آمدید۔ رمضان ماہ قرآن کے سلسلہ میں فضائل قرآن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج قرآن کی صورتوں کے متعلق کچھ ہم جانیں گے کہ علماء نے قرآن کی صورتوں کو 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ السبع الطوال 7 لمبی صورتیں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف، اور 7ویں میں اختلاف ہے کہ آیا وہ الانفال اور برت ہے جس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر انہیں الگ الگ نہیں کیا گیا، یا وہ سورہ یونس ہے۔ المعین وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ المثانی نمبر 3 پہ وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ اور نمبر 4 پہ جو تقسیم ہے المفصل ہے، سورہ الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک سب صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ مفصل کی بھی 3 قسمیں ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ طوال مفصل سورہ الحجرات سے لے کر سورہ نبا تک ہے، اوساط مفصل سورہ نبا سے لے کر سورہ والضحیٰ تک ہے، اور قصار مفصل سورہ والضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک ہے۔ واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات کی جگہ مجھے 7 طوال دی گئی ہیں، زبور کی جگہ معین، انجیل کی جگہ مثانی، مفصل صورتیں یعنی جنہیں بسم اللہ ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے مجھے زیادہ دی گئی ہیں۔ اس روایت کو طبری نے 2 سندوں سے روایت کیا ہے، جن میں سے ایک صحیح ہے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ صورتوں کے اسماء کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت مروی ہے، کسی شاعر نے ان کے مطابق شعر بھی کہے ہیں۔ میں نے ان 7 صورتوں سے قسم اٹھائی جو طویل ہیں، اس کے بعد ان صورتوں سے جو معین ہیں، اور مثانی صورتوں سے جن میں تکرار ہے، اور طاسین والی صورتوں سے جو 3 ہیں، اور حامیم والی صورتوں سے جو 7 ہیں، اور مفصل صورتوں سے جو جدا کی گئی ہیں۔ اور مفصل صورتوں کو مفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہیں الگ کیا گیا ہے۔ یہ تو تھی قرآن کی صورتوں کی اقسام۔ اب ہم تلاوت قرآن کے متعلق کچھ جان لیتے ہیں کہ قرآن کی قرأت اکمل حالات میں کرنا مستحب ہے، یعنی باوضو ہو، قبلہ رخ ہو اور فارغ اوقات میں تلاوت کرے، جیسے رات کو نماز مغرب کے بعد اور نماز فجر کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ نیز فرمایا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، صبح کے وقت قرآن پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔ نیز قرأت کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے لیٹے، چلتے پھرتے اور سواری کی حالت میں سب طرح جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی بکثرت قرأت کرتے رہنا مستحب ہے، خواہ رات کو ہو یا دن کو، صبح کو ہو یا شام کو۔ اور حدیث سے ثابت ہے 2 طرح کے آدمیوں کے سوا کسی پر رشک کرنا جائز نہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن عطا کیا اور وہ رات اور دن کی کئی ساعات نماز میں قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور رات دن اسے خرچ کرتا ہے۔ اس حالت باقی سب طرح کے اذکار سے افضل ہے، چنانچہ حدیث قدسی ہے
جو شخص قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے کچھ مانگ نہ سکا، میں اسے سوال کرنے والوں سے بہتر عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ باقی تمام کلاموں پر ایسا ہی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پر ہے۔ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا جلد جلد پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے حروف واضح ہوتے اور دل پر خوب اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ نیز قرآن اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ زینت دو۔ گویا اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ آگے ذکر ہے خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کے حکم کے متعلق۔ اگر قاری خوش الحانی میں لگا ہو اور سننے والا جھومنے لگے، یعنی قاری گنگنائے اور حروف کو لمبا کرے یا ایسے ہی دوسرے کام کرے جو اللہ کے کلام میں تبدیلی کی طرف جا رہے ہوں، جبکہ قرآن میں غور اور فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ بات اللہ کی کتاب سے پروردگار کی مراد سمجھنے میں دلوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور کلام کے فہم کو قطع کر دیتی ہے، جبکہ پروردگار کا کلام اس بات سے منزہ ہے۔ چنانچہ امام احمد نے ایسے خوش الحانی کو جو غنا کے مشابہ ہو ناپسند کیا ہے اور کہا کہ یہ بدعت ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کو گانے بجانے کی چیز بنا لیا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فضائل القرآن میں کہتے ہیں جو غرض شرعاً مطلوب ہے وہ صرف یہ ہے کہ حسین صوت ایسا ہو جو قرآن میں غور کرنے، اسے سمجھنے، خشوع اور خضوع اور اطاعت بجا لانے پر ابھارتا ہو۔ رہی ایسی آوازیں جو سروں سے پیدا ہوں اور غافل کرنے والے اوزان اور وضع سے اور موسیقی کے سروں سے مرکب ہوں، تو قرآن ایسی باتوں سے منزہ ہے اور ایسی اداؤں کے ساتھ پڑھنے سے بہت برتر ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں قرأت قرآن کے وقت جس الحان کو مکروہ کہا ہے وہ ایسا ہے جس میں ممدود حروف کو قصر سے اور مقصور کو مد سے، ساکن کو حرکت دے کر اور متحرک کو ساکن کر کے پڑھا جائے۔ لوگ مست کر دینے والے گانوں کی سروں سے موافقت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نظم قرآن میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور حرکات حروف بن جاتے ہیں، اور یہ چیز حرام ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ قرآن کے متعلق بہت سی مفید معلومات حاصل کر چکے ہوں گے اور انہیں ازبر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔